بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ شامل تھے صرف 313 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان کی 17 تاریخ کو یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام حکم الہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے کو کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور آپ کو آخرکار ہجرت کر مکے سے مدینے آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے چند جانشار ساتھی تھے اور یہ سبھی عبادت الہی کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے اور روزے فرض ہونے کے بعد روزے رکھا کرتے تھے اور ہر کام اللہ کی رضا سے کیا کرتے تھے۔ تمام تکلیفوں کے باوجود صبر کیا کرتے تھے مگر خود آگے بڑھ کر کبھی لڑائی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی غرض سے انہیں نقصان پہنچانے کی لگاتار کوششیں کی تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس سے جنگ کرو۔ اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ بدر، جو مدینے سے قریب 80 میل دور بدر نامک جگہ پر لڑی گئی، جس میں ایک طرف مکے کے قریش قبیلے کے تقریباً 1000 بڑے بڑے یودھا شامل تھے تو دوسری طرف پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں صرف 313 ساتھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جنگ کے کسی بھی قسم کے ساز و سامان تک ان کے پاس نہیں تھے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے ایک دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر صحابہ کے ساتھ آئے اور ایک ڈنڈا لے کر لکیر کھینچ گولی دائرہ بنایا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو صحابہ نے وجہ جاننی چاہی، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا۔ کچھ دوری پر دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ امیہ یہاں مارا جائے گا۔ تیسرا دائرہ کھینچ کر فرمایا صائبہ یہاں مارا جائے گا۔ چوتھی لکیر کھینچ کر فرمایا قتبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی بھی جنگ میں عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور لوگ مارے بعد میں جاتے ہیں، مگر قربان جائیے آقا کے حالت غیب کے علم پر، جس میں جنگ بعد میں ہوئی اور مرنے والوں کی خبر پہلے دے دی گئی۔ ابو جہل وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول کو بہت برا بھلا کہا تھا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس بدبخت کو جب اللہ کے رسول اور ان کے جانشاروں کی خبر مل گئی تو اس نے سوچا کہ ان کی تعداد ہی کتنی ہے، مٹھی بھر، اس لیے اچھا موقع ہے سب کو ہلاک کرنے کا، تاکہ ملہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو ماننے والا ہی نہیں رہے گا تو اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں کی تعداد کئی گنا ادھک تھی، جس میں قریش قبیلوں والوں میں موجود بہت سے لوگ کسی نہ کسی کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، یہاں تک کہ کوئی کسی کا باپ تو کوئی کسی کا چچا ماموں بھی تھے۔ تب اللہ کے رسول نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر ہم اس جنگ میں ناکام رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اس جنگ میں ان کی مدد فرمائی۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک صحابی عمیدہ بن حارث نے اس وقت
آپ سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے اس سے کہا، ہاں بے شک تم جنتی ہو۔ اور اس بہادر صحابہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اچانک ہی جنگ کے دوران مہاج اور معوذ نام کے دو بدھو آئے، ایک 10 اور دوسرا 12 سال کا تھا۔ دونوں بدھوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے بارے میں جانکاری لی۔ انہوں نے ان بدھوں سے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں جنگ سے دور رہنا ہے۔ مگر ان بدھوں نے کہا، وہ گستاخ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ہم اسے ماریں گے۔ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چھوٹی تلواریں لیے اور وہ دشمنوں کے لشکر میں گھستے چلے گئے۔ وہ ابو جہل تک پہنچنے اور ایسا مارا کر تڑپنے لگا۔ ابو جہل لگ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہید ہونے کی جگہ کے بارے میں تک بتلایا تھا۔ تب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں لکیر کھینچی گئی تھی؟ اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں۔ تو وہ چھٹپٹاتے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے لگا لیکن نہیں نکل پایا۔ تب ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی کو جھوٹی ثابت کرنا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر نکالو۔ ساتھی اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ابو جہل نے دم توڑ دیا۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کے 3 بیٹے اسلام کی مخالفت میں لڑے، معاویہ، حنظلہ و عمرو۔ حنظلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا، عمرو قیدی بنا اور معاویہ میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ میں 70 کفار شہید ہوئے اور اتنے ہی گھائل ہوئے۔ کچھ کو بندی بنایا گیا تو کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول کے طرف سے جنگ کرنے والوں میں 6 مہاجر اور 8 انصاری شہید ہوئے اور آخر کار حق کی جیت ہوئی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو بے چین دیکھ کر ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، قیدیوں کو جو رسیاں باندھی گئی ہیں انہیں ڈھیلی کرو، ان میں میرے چچیرے بھائی عباس بھی ہیں۔ اور پھر ان کے حکم کے مطابق سبھی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان میں تو جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 بدھوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ تھا اخلاق اور انصاف ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے دشمنوں کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ سبحان اللہ۔